الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إلي من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 23 سے آگے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم سن چکے اصحاب کہف کا واقعہ جو اہل کتاب اور ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو تھا۔ اس کے بعد ہم نے کلام پاک کی آیات کا مطالعہ کیا۔ آج ہم انشاءاللہ اصحاب کہف کا اسلامک ورژن سنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ کنکلوڈنگ اور اہم اسباق جو اس واقعے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھائے ہیں۔ قرآن پاک میں جو اصحاب کہف کا واقعہ آیا اس میں بس بہت بنیادی اور موٹی موٹی باتیں بیان کی گئی کہ کوئی ایک بادشاہ تھا جو غالباً بت پرستی کی طرف زیادہ مائل تھا اور اسی کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا تھا۔ اپنی عیال پر اس نے یہ فرض کیا تھا کہ وہ اس کے ریلیجس آئیڈیالوجیز کو اپہولڈ کریں، اسی کو وہ اپنے ساتھ فرمانبرداری اور لائلٹی سمجھتا تھا۔ جو انسان اس کی سلطنت کے اندر اس آئیڈیالوجی کو ایڈھیر نہیں کرتا تھا، اس کو قوم کا، حکومت کا اور بادشاہ کا باغی سمجھا جاتا تھا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں کچھ نوجوان تھے،
جن کی تعداد 7 کی تھی، انہوں نے ایک عزم کیا کہ چونکہ ہم دین حق کے ماننے والے ہیں، اور اس وقت کا دین حق عیسائیت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور مونوتھیزم ان کا بلیف تھا، ان کی آئیڈیالوجی تھی، انہوں نے اس کا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے جب ان کو اپنے دربار میں بلایا، وہاں بھی علی الاعلان ان نے نعرہ حق بلند کیا اور اپنے عقائد سے پیچھے ہٹنے سے سراسر انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب آپس میں مشورہ کیا تو اسی نتیجے پہ پہنچے کہ یہ قوم ہمیں کبھی قبول نہیں کرے گی، یہ حکومت ہمیں کبھی قبول نہیں کرے گی، چونکہ اس وقت جو ہمارا آپس کا اختلاف ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہے، وہ عقائد کا ڈیفرنس ہے، اس پہ کمپرومائز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اپنے عقیدوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، حکومت بھی ہم کو جب تک ہم کمپرومائز نہ کریں قبول نہیں کرے گی، لہٰذا ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، چلو کسی گفا میں چھپ جاتے ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں ان کے شہر کے آؤٹسکرٹس میں کہیں پہ کوئی غار ہوگی یا جو ان کو معلوم ہوگی، یا کچھ ایسے علاقے ہوں گے، ایسے پہاڑ ہوں گے جہاں کی غاریں مشہور ہوں گی، اس غار کا انہوں نے رخ کیا اور وہاں چلے گئے۔ وہاں جب گئے تو بہت تھکے ہارے وہاں پہنچے اور اس کے بعد آرام کرنے کا سوچا۔ ان کے ساتھ اس پورے سلسلے میں ایک کتا تھا جو غالباً یا تو پالتو کتا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی پیشے سے شیفرڈ ہوگا، یا کسی قسم سے کوئی کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوگا جہاں اس نے ایک کتا اپنے ساتھ رکھا ہوگا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چنانچہ جب اس غار پہ پہنچے، آرام کرنے کی سوچی، تو ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور وہ نیند کئی 100 سالوں تک ان کے اوپر طاری رہی اور یہ اسی حالت میں سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا غیبی نظام بنایا کہ اس گہری نیند کے عالم میں نہ ان کی نیند کسی بھی اعتبار سے ڈسٹرب ہوتی تھی، دن بدلتے تھے، مہینے بدلتے تھے، سال بدلتے تھے، صدیاں بدلتی تھی، موسم کا چینج ہوتا تھا، کلائمیٹک بہت سی جو چیزیں ہیں وہ بدلتی ہوں گی، بارش، برف، دھوپ، ٹھنڈ، کسی بھی اعتبار سے ان کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ وقتاً فوقتاً ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی تھی، یہ داہنی اور بائیں کروٹ بھی بدلتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی ان کی نیند نہیں کھلتی تھی۔ کروٹ بدلنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے ایک نظام رکھا تھا، وہ اس لیے کہ آج ہم سمجھ سکتے ہیں میڈیکل اعتبار سے کہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں، ایک ہی پوزیشن میں اگر انسان کئی 100 سال پڑا رہے تو کیا حالت ہو جائے گی، باڈی کی ڈیکمپوزیشن شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلایا، سورج کی روشنی اس غار پہ اس انداز سے آتی تھی کہ ان کا ٹیمپریچر بالکل مینٹین رہتا تھا، یہ آرام سے وہاں پہ رہے۔ اس بے پرواہی کی اور اللہ تعالیٰ نے آرام کی نیند ان کو سلایا کہ جب یہ اٹھے تو آپس میں بحث کرنے لگے کہ ہم کتنے ٹائم سوئے تھے۔ چنانچہ کچھ ساتھیوں نے کہا شاید 1 دن یا اس سے کم، اتنے فریش خود کو محسوس کر رہے تھے اور ایسا ان کو لگ رہا تھا کہ اتنی گہری نیند تھی، کوئی ڈسٹربنس ہوئی نہیں، شاید ابھی ہم تھکے ہوئے تھے تو سو گئے، اب کچھ دیر کے بعد اٹھ گئے۔ چنانچہ اس بحث میں ان کو اپنا اصل مقصد یاد آیا کہ چلو چھوڑو، بھوک بہت لگی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ اپنے میں سے ایک ساتھی جو ان کو ہوشیار معلوم ہوتا تھا اس کو کچھ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجا، لیکن کیونکہ اندیشہ تھا کہ شہر والے تو ہمارے دشمن ہیں، بادشاہ نے تو اپنی آرمی کو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے لگا دیا ہوگا، ہر کوئی یہ چاہتا ہوگا کہ میں ان کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے آؤں اور بادشاہ سے انعامات کا مستحق ہو جاؤں۔ اس لیے اس اپنے ساتھی کو تلقین کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، چھپ چھپ کے جانا، کھلے عام نہیں جانا، کسی ایسی جگہ جانا جہاں کھانا پاکیزہ ملتا ہو، صاف شفاف ملتا ہو، اور کہیں بھی اپنی آئیڈینٹی کو ظاہر نہیں ہونے دینا، خفیہ انداز میں جانا، چوری سے کھانا لے کر جلدی سے ہمارے پاس آ جانا۔ چنانچہ ہوا کیا، ان کا وہ ایک ساتھی جس کو یہ ذمہ داری دی گئی، وہ اس ذمہ داری کے ساتھ علاقے میں پہنچا، بازار میں پہنچا جہاں پہ اس کے اعتبار سے اچھا کھانا ملتا ہو، لیکن جب اس نے اس کھانا بیچنے والے دکاندار سے بات کی اور اس کے بعد اس کو وہ سکہ دیا جو ان کے پاس آلریڈی موجود تھے، تو وہ دکاندار پریشان ہو گیا، کہہ رہے کہ یہ کون سا سکہ دے رہے ہو، تم نے کہاں سے یہ سکہ لایا؟ تو اس نے کہا میرا اپنا سکہ ہے۔ تو اس اعتبار سے کچھ گفتگو ہوئی ہوگی، آپس میں ان کی کچھ بحث و مباحثہ ہوا ہوگا، جس میں الٹیمیٹلی اس آدمی کی اصل آئیڈینٹی ہے جو وہ ڈسکلوز ہوگی، اور وہ یہی تھی کہ اس نے کہا کہ اصل میں ہم بھاگے تھے، غار میں چھپے ہیں، اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا راز کھل جائے، آپ بس کھانا دے دو۔
چنانچہ اس نے کچھ اور ساتھیوں کو بولا اس لیے کہ اس وقت قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی تھی اور سب کے سب عیسائی ہو گئے تھے، سب کے سب دین اسلام کو اپنا دین اور مذہب مانتے تھے، تو ان تمام نے ان کا بڑا اکرام کیا۔ اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ان 7 سلیپرز کا لیجنڈ بڑا مشہور تھا کہ دیکھو آج اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے، ایک زمانہ تھا اس دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ آج ہم اپنے علاقے میں دیکھیں تو بالکل ایسے ہی حالات ہیں، ہم کہتے ہیں نا ایک زمانہ تھا یہاں پہ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، پھر بزرگ آئے یہاں پہ، ان نے قربانیاں دی، ہم تک دعوت اسلام پہنچائی، بالکل اسی طریقے سے ان کا لیجنڈ وہاں مشہور تھا۔ تو ان کو بہت بڑا پروٹوکول ملا، سیلیبریٹی پروٹوکول ملا، بادشاہ تک بات پہنچی، اور پھر بادشاہ اور بہت سے جو اس کی کورٹ کے رائلز تھے اور بہت سارے لوگ ان بزرگوں کی زیارت کے لیے گئے اس شخص کے ساتھ۔ یہ وہاں گئے، ان سے ملے، ان نے اپنا واقعہ سنایا، ان سے بھی حال و احوال پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ قوم تو بدل گئی، وہ تو کئی سو سال پرانی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مختلف اعتبار سے ہسٹورک روایات ملتی ہیں کہ وہ شخص بھی واپس غار میں گیا، اللہ نے پھر ان کے اوپر نیند مسلط کر دی، اور اس کے بعد ان سب کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، سب کا انتقال ہو گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اس کے بعد کچھ سال تک یہ لوگ اس علاقے میں رہے، وہاں پہ نارملی اپنی زندگی گزر بسر کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم کے بعد ان کو موت دے دی، جیسے اس کی تفصیلات آگے آیات میں آئیں گی۔ اور اب جو علاقے والے تھے، بادشاہ تھا، جو باقی رائلز تھے، ان کے بیچ میں بحث ہو گئی کہ اتنے مقدس لوگ تھے، اتنے بڑے بزرگوار تھے، آج ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس اللہ کے ماننے والے ہیں، اس اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اس وقت میں قربانی دی تھی، اپنے عمر کے شباب میں، بالکل جوانی کی عمر میں اتنی بڑی قربانی دی تھی، چلو ان کی جو غار ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی عمارت بنائی جائے، ان کے لیے کوئی اپنے اعتبار سے اعزاز کے لیے ایک عمارت بنائی جائے تاکہ لوگ بھی یاد کریں کہ اتنی بڑی عمارت اور اتنا بڑا جو میموریل بنایا گیا ہے کن کے لیے ہے، ان بزرگوار شخصیات کو یاد کیا جائے۔ لیکن پھر وہ لوگ جو ان میں اقتدار کے اعتبار سے قوی تھے، یعنی جو اقتدار والے تھے، علاقے کا گورنر ہو، بادشاہ ہو یا باقی حکومت کے اہلکار ہوں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لوگ اس لیے نہیں بھاگے تھے کہ ان کی آئیڈینٹیز باقی رہیں، یہ لوگ اس لیے نہیں بھاگے تھے کہ ہم ان کو بعد میں آئیڈیلائز کریں، یہ بھاگے اس لیے تھے کہ اللہ کے دین کو باقی رکھا جا سکے، یہ بھاگے اس لیے تھے کہ اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ تو ہم ان کی غار کے پاس ایک مسجد بنائیں گے، اللہ کے عبادت کرنے کی ایک جگہ بنائیں گے، چنانچہ وہی فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس کہانی کو کنکلوڈ کیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ جو کنکلوڈنگ آیات ہیں جن میں بہت سے امپورٹنٹ اسباق ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کام کے بارے میں آپ یہ نہ کہیے کہ میں یہ کام کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں یہ کہیے کہ اللہ چاہے گا تو کروں گا۔ ہم اس واقعے کے پہلے ہی یہ سن چکے کہ اصحاب کہف کے جو واقعے کا قرآن پاک میں جو نزول ہوا ہے، اس کا شان نزول اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہم کو کیوں سنایا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھا تھا کہ ایسے کوشچنز بولو ہمیں جو آسمانی کتابوں میں ہیں، تاکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پوچھیں اور یہ ان کا جواب نہ دے پائیں، چنانچہ ہم ان کو جھوٹا ثابت کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے کہ ان کو کہا کہ میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا، بعض روایت کے مطابق کہا کہ کل بتاؤں گا، کیونکہ آپ کو یہ امید قوی تھی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما دیں گے آج رات میں، کل میں ان کو اس کا جواب دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے ہمیں سبق سکھانے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، معلوم ایسا ہوتا ہے ان کی عادت کے خلاف انشاءاللہ کہنا ان کو بلا دیا۔ کیوں بلایا؟ کہ یہ ان سے بھولے گا اور ہمیں سبق دیا جائے کبھی انشاءاللہ کہنا نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان آیات میں مخاطب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، لیکن سنایا ہم کو۔ کیا سنایا؟ کہ جب بھی تم دنیا کے اندر کوئی کام کرنا چاہو، کسی نیک کام کا ارادہ کرو، تو ہرگز یہ نہ کہو میں یہ کام کر لوں گا، مگر اللہ کی منشا کو ساتھ جوڑیا کرو، اس لیے کہ ہر چیز کی ایبسلیوٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان دنیا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ سمجھتا ہے، پاورفل سمجھتا ہے اور اتھارٹیٹیو سمجھتا ہے،
کہ میں اگر یہ کرنا چاہوں تو کون سی بڑی بات ہے، میں اتنا طاقتور ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار یاد دلا رہے ہیں الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ کی منشا شامل حال نہیں ہوگی، انسان کے پاس سارے اسباب ہوں گے، ساری اس کے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی، پھر بھی یہ وہ کام نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ہمیں سمجھایا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہو تو کہو انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سمجھایا انسان تو دنیا میں ہمیشہ بھاگتا رہتا ہے اور تیزی میں ہوتا ہے، جلد بازی میں لگا ہوتا ہے، یہ بھول جاتا ہے اللہ کو یاد کرنا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کرو اپنے رب کو جب بھی اس کو بھول جاؤ۔ وَقُلْ، اور کہہ دو عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ مجھے امید ہے میرا رب اس بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا جو ہدایت میں اس سے زیادہ قریب ہو۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کچھ اہم سبق ہم کو سکھایا۔ وہ سبق کیا ہے؟ اے انسان، آپ دنیا میں بہت سے کاموں کے عزائم کرو گے، بہت سے کام کرنے کے ارادے کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں میری جب تک اس میں اجازت نہ ہو، منشا شامل حال نہ ہو، آپ ہرگز کام نہیں کر سکو گے۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دو۔ لیکن انسان کا اللہ تعالیٰ نے تخلیق ایسی کی ہے، اس کو بنایا ایسا ہے، اس کی فطرت ایسی ہے کہ بعض اوقات یہ بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب بھی یاد آ جائے اس وقت کہہ دو۔ اگر آپ نے جلدی میں کسی کام کا ارادہ کیا لیکن اللہ پہ توکل کرنا بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی منشا کو شامل حال رکھنا بھول گئے، تو جب بھی یاد آ جائے تھوڑی دیر کے بعد اس وقت کہو ارادہ کیا تھا انشاءاللہ ضرور کروں گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ توفیق دے دیں گے، میں وہ کام کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ سے اس اعتبار سے دعا کرو، اس اعتبار سے امیدیں باندھو، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ میں پوری قوی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے بھی زیادہ رہنمائی میں قریب کر دیں گے جو میری حالت ابھی ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر اس اعتبار سے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ جو دعوت اسلام دے رہے ہیں، دیکھو وہ اصحاب کہف تھے، ان نے دین کے لیے مشکلیں اٹھائی تھی، ان کو غار میں پناہ لینی پڑی تھی اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنی دعوت کے تحفظ کے لیے۔ ان قریب وقت آنے والا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی غار سور میں پناہ لینی پڑے گی اپنی جان کے تحفظ کے لیے، اس دعوت اسلام کے تحفظ کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ تسلی بھی دے دی عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ قریب تر ہدایت دیں گے جو میں ابھی جس حالات میں ہوں۔ حضرت مفسرین نے فرمایا کہ اس بات کی طرف میری رہنمائی کر دیں گے جو ہدایت میں اس سے زیادہ قریب تر ہے۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ جو اصحاب کہف کی غار تھی یہ شہر سے بہت زیادہ دور تھی اور کافی زیادہ ڈسٹینس پہ تھی، لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس غار میں پناہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، وہ غار شہر سے کافی قریب تر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی شامل حال تھی کہ مشرکین مکہ بالکل آپ کے سامنے پہنچ گئے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے کو کنٹینیو کرتے ہوئے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ یعنی وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے اور مزید 9 سال۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز بیان استعمال کیا۔ اصحاب کہف اس غار میں کتنے دیر ٹھہرے تھے، یہ ایک بہت بڑا کوسچن تھا۔ ہم اس سے پہلے درس میں پڑھ چکے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ڈیمانڈ کو فلفل کر دیا، اس سوال کا جواب دے دیا اصحاب کہف کون تھے، ان کا واقعہ کیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہ سچے ہوتے، دل ان کے صاف ہوتے اور سچ میں طلبگار ہوتے کہ ہمیں حق بات سمجھ آئے، تو وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ آپ نے بالکل سچ کہا، ہم آپ کی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت فضول کے کوشچن سٹارٹ کر لیے، وہ کتنے لوگ تھے، کسی نے کہا کہ 3 تھے چوتھا کتا تھا، کسی نے کہا 5 تھے چھٹا کتا تھا، کسی نے کہا 7 تھے 8واں کتا تھا، اور اسی طریقے سے یوز لیس کوشچنز اور بالکل فیوٹائل ڈیبیٹس میں انڈلج ہونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک بات بتاتے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ ان کا تھا کتنی دیر وہ غار میں ٹھہرے، کیونکہ جتنی بھی اہل کتاب کی روایات تھی ان سب میں اختلاف تھا، اور ایک ایگزیکٹ اور جس بات پہ سب کا اتفاق ہوتا اتنی کوئی مدت نہیں بتائی جاتی تھی کسی جگہ کہ وہ کتنی دیر غار میں ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انداز بیان استعمال کیا، کہا کہ وہ 300 سال غار میں ٹھہرے اور اس پہ 9 سال اور، یعنی 309 سال۔ حضرت مفسرین نے اس کی بہت سی تفاسیر فرمائی ہیں، پہلے ہم ان تفاسیر کو سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے آگے بات کریں گے۔ سب سے پہلے
عربی زبان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کوانٹٹی بتانی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم پہلے راؤنڈ فگر بتاتے ہیں اور راؤنڈ فگر میں پھر جو ایڈیشن یا سبٹریکشن کرنی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ ہم نے یقیناً نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ پس چنانچہ وہ اپنی قوم میں رہے 1000 سال الا 50 عامہ مگر 50 سال کم. تو یہ ایک انداز بیان ہے عربی زبان کا، عربی لغت کا انداز بیان ہے کہنے کا کہ پہلے راؤنڈ فگر بتائی جاتی ہے، اس پہ جو تھوڑی بہت ایڈیشن اور سبٹریکشن ہو، یعنی پہلے راؤنڈ فگر بتا دو، فریکشن اس کے بعد ڈیفائن کرو. نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اللہ نے فرمایا کہ 1000 سال ٹھہرے لیکن 50 کم. تو اصحاب کہف کا جب ذکر ہوا اللہ نے فرمایا 300 سال ٹھہرے لیکن 9 زیادہ. پہلے راؤنڈ فگر پھر فریکشن، تو 309 سال ایک تفسیر آئی. جو مشہور تفسیر اکثر ہم سنتے ہیں کہ 300 سال جو ہیں وہ شمسی اعتبار سے ہیں، یعنی جو جارجین کیلنڈر جو فالو ہوتا ہے اس کے اعتبار سے 300 سال وہ اس غار میں ٹھہرے، اور جو قمری ہے اور لیونر کیلنڈر ہے اس اعتبار سے وہ 309 سال اس غار میں ٹھہرے، کیونکہ لیونر کیلنڈر میں جو منتھ ہوتا ہے وہ 29 یا 30 ڈیز کا ہوتا ہے، جبکہ جو ہم جارجین کیلنڈر فالو کرتے ہیں اس میں 30 کا بھی ہوتا ہے، 31 کا بھی ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو قمری سال لیونر سال کافی زیادہ بنتے ہیں، لیکن جب میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا جائے تو 9 سال نہیں بنتے. اس لیے یہ علمی اعتبار سے اور میتھمیٹیکل اعتبار سے تھوڑی کمزور تفسیر ہے. اس کے علاوہ فرمایا جو معروف تفسیر حضرت مفسرین نے فرمائی وہ یہ کہ 300 سال تو یہ اس غار میں رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اٹھایا، اس کے بعد 9 سال انہوں نے اس قوم میں اپنی زندگی گزر بسر کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. اور ایک آخری تفسیر جو حضرت مفسرین نے بہت سی اور تفسیروں میں فرمائی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 300 سال رہے اور کچھ کہتے ہیں یہ 309 سال رہے. یعنی معلوم ایسا ہوتا ہے جو اس وقت میں ان کی غار میں ٹھہرنے کی مدت تھی اس میں جتنی بھی کنفلکٹنگ آرا تھی ان میں مشہور یہ 2 تفسیریں تھیں، کیا کہ یہ 300 سال رہے یا 309 سال رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اگلی آیت میں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی دیر ٹھہرے. دس از ناٹ اے کوسچن آف ڈیبیٹ، ہمیں اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ 300 سال ٹھہرے، 200 سال ٹھہرے، 1000 سال ٹھہرے. اصل مسئلہ جو پوچھنے کا ہے، جو سمجھنے کا ہے، وہ ٹھہرے کیوں، انہوں نے اپنے گھر کیوں چھوڑے. جوانی میں جب انسان کی عمر کا شباب ہوتا ہے اس کے تو زندگی میں بڑے بڑے شوق ہوتے ہیں، اس کی تو بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی تو بہت سی محبتیں ہوتی ہیں. اصل سوال یہ ہے انہوں نے سب کچھ چھوڑا کیوں، اس دنیا کو لات مار کے غار میں بھاگے کیوں. تم کیوں مین جو پوائنٹ ہے اور مین جو مدعا ہے اس سے ڈیویٹ ہو رہے ہو، کتنے ٹائم ٹھہرے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کتنی دیر وہاں پہ ٹھہرے. اللہ کیسے جانتے ہیں؟ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، علم ہے، ہر راز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. ابصر بہ واسمع اللہ تعالیٰ کے پاس سورسز کون سے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے؟ فرماتے ہیں ابصر بہ واسمع، اور کتنا ہی بہتر اللہ دیکھنے والے ہیں اور کتنا ہی بہتر سننے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بہتر دیکھنے والے، سب سے اچھے سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دیکھی، اللہ کے سامنے پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر مائنیوٹ ڈیٹیل ہے. وہ بہتر جانتے ہیں کتنی دیر یہ لوگ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے. ما لہم من دونہ من ولی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے سوا ما لہم من دونہ من ولی اللہ کے سوا ان کے پاس کوئی بھی ان کا رکھوالا نہیں، ان کا کوئی دوست نہیں، ان کا حامی نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی علم کے ساتھ اس کو منسوب کر رہے ہیں. اصحاب کہف اس غار میں ٹھہرے تھے، یہ بات سچ ہے. یہ کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ دنیا میں انسان جتنی بھی تحقیق کرے، آج بھی اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کے اعتبار سے اسکینڈلز کو ڈیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیشہ ایرر کا خدشہ رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو بتا رہے ہیں ابصر بہ واسمع کیا ہی بہتر دیکھنے والا ہے، کیا ہی بہتر سننے والا ہے. اس کو پتہ ہے سب کچھ، سارے علوم اس کے پاس ہیں. ہمیں ان بحث و مباحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ ولا یشرک فی حکمہ احدا اللہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. آج کوئی انسان کلیم کرے کہ مجھے خواب میں آ گیا وہ کتنی دیر ٹھہرے تھے، میں نے خواب میں اصحاب کہف سے بات کر لی، میں نے خواب میں فلاں بزرگ کو دیکھا، انہیں مجھے بتایا کہ اصحاب کہف اتنی دیر ٹھہرے تھے. اللہ تعالیٰ
اپنی حاکمیت کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کی حکومت میں اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو ڈومین ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے کبھی انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ بیان کر دیجئے، بتا دیجئے، ان کو تلاوت کر کے سنا دیجئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کر کے نازل کیا۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اصحاب کہف کا واقعہ سنا چکے، اس کے بعد چونکہ بہت سی ڈیبیٹس اٹھنی تھی، اس وقت میں بھی اٹھی ہوں گی، آج کل بھی اٹھتی ہیں، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گولڈن رول بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آ گئی، جو کلیئر میسیج آپ تک آ گیا، آپ وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیجئے، لوگوں کو صحیح بات لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس کے بعد ان سے فضول باتوں میں بحث نہ کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کی کلام کو، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا تمہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو میسیج تم تک پہنچایا ہے اس میسیج پر ایمان لانا ہوگا، اس کتاب کو اپنا عقیدہ بنانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک دو باتیں غور کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اصحاب کہف کا واقعہ تاریخ کے کسی زمانے میں ہوا ہے، کسی دور میں ہوا ہے، اس وقت کے مورخین نے اس کو قلم بند تو ضرور کیا ہوگا، اس وقت کی کسی اعتبار سے نیکوکار اور صلحاء نے اس بات کو لکھ لیا ہوگا، تحریر فرمایا ہوگا، ہسٹوریکل ریکارڈ میں محفوظ کر لیا ہوگا، لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو جو اہل کتاب تھے ان کے پاس کئی سارے ورژنز پڑے ہوئے تھے اس واقعے کے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں خاص کر کیونکہ اکثریت کرسچنز کی ہے، نصارہ کی ہے، تو ان کے پاس کتنے قسم کی بائبلز ہیں، بہت سارے ورژنز ہیں، ہے نا۔ ہر ورژن میں کچھ نہ کچھ سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے عقائد کے اعتبار سے اور رولنگز کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے برخلاف اپنی کتاب کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، ہم نے ایک بار یہ واقعہ سنا دیا اصحاب کہف کا، اور اگر ہم مجموعی اعتبار سے دیکھیں یہ کلام پاک 1450 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، اب قیامت کی صبح تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہے ہیں چونکہ یہ میسیج کبھی بدل نہیں سکتا، یہ میسیج قائم اور دائم رہنے والا ہے، انسان کی نجات کے لیے یہ ایک واحد راستہ ہے جس کو اگر وہ قبول کر لے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ تعالیٰ بظاہر اصحاب کہف کے واقعے کے درمیان ایک امپورٹنٹ تلقین فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، سبق فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو اس واقعے سے جوڑیں تو اصحاب کہف نے کون سا عمل کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا جب قوم غلط راستے کی طرف جا رہی ہے، غلط عقیدے کی طرف جا رہی ہے، تو بے شک یہ قوم اکثریت میں ہے لیکن ہم اس اکثریت کا ساتھ نہیں دیں گے، بے شک ہم بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم بس 7 نوجوان ہیں جن کی دنیاوی اعتبار سے نہ کوئی ایگزسٹنس ہے اتنی سگنیفیکنٹ، نہ ہمارے پاس اتنا کوئی لاہ و لشکر ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن ہم حق کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر ہم کو یہ سبق سمجھایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنی ذات کو، اپنی نفس کو جوڑ لو، استقامت کے ساتھ جوڑ لو، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کس لیے پکارتے ہیں؟ یریدون وجہہ، اس لیے کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اللہ تعالیٰ نے ایک امپورٹنٹ بات فرمائی، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو، اسٹک ٹو دیم، وہ لوگ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضامندی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور تمہاری آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائے۔ یہ فرمایا کہ بالکل اپنی آنکھوں سے بھی ایسے گروپ کو اوجھل نہ کرو۔ آنکھیں کیوں ایسے گروپ سے اوجھل ہو سکتی ہیں؟ ترید زینت الحیات
दुनिया, वो तब होगी जब इंसान दुनिया की खूबसूरतियों के पीछे भागेगा, जब इस दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागेगा। वला तुति' मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और हरगिज़ ऐसे इंसान की बात ना मानो जिसका दिल हमारे ज़िक्र से हमने गाफिल कर दिया है। वत्तबअ हवाहु, वो अपनी नफ्स के पीछे भागता रहता है, अपनी नफ्स के ताबे हो चुका है, नफ्स का गुलाम बन चुका है। वकान अमरुहु फुरुता, और उसका मामला हद से बढ़ चुका है। कितनी इंपॉर्टेंट अल्लाह ताला ने इस आयत में हमको बात समझाई और सबक दिया कि ये दज्जाली दौर के अंदर हम इस आयत पे कैसे अमल कर सकते हैं और इस दज्जाली फितने से बचने में इस आयत से हमें कैसे हेल्प मिल सकती है। अल्लाह ताला ने उसका एक बेसिक क्राइटेरिया बताया और एक बेसिक इंसान को लाजिम चीज़ बताई जिसको अगर वो पकड़ ले तो वो इस दज्जाली फितने से बच सकता है। सबसे पहले अपनी कंपेनियनशिप अच्छी रखे। कैसी कंपेनियनशिप रखे? अल्लाह ताला ने कहा उन लोगों का साथ पकड़ लो, उन लोगों के साथ चमड़ जाओ जो सुबह और शाम अल्लाह को पुकारते हैं। और किस लिए पुकारते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पुकारते हैं, दुनिया के सामने सफ़ेद पोश पहनने के लिए नहीं पुकारते हैं, दुनिया से माल तलब करने के लिए नहीं पुकारते हैं। वो अल्लाह को इसलिए पुकारते हैं कि वो अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों के साथ चिपक जाओ, उन लोगों के साथ अपने आप को जोड़ दो, अपनी नज़रें भी उनसे मत हटाओ। यानी एक पल के लिए भी इस ग्रुप से खुद को दूर ना करो। इस ग्रुप से दूर करने के लिए क्या आप पे कोई मेहनत की जाएगी? यकीनन की जाएगी। ये दज्जाली फितना है, हर मोड़ पे इंसान को हक से हटाने की कोशिश की जाएगी, हर मोड़ पे इंसान को बातिल अपनी तरफ ललचाएगा, इसको चाहेगा कि मैं अपनी तरफ खींचूं। और कैसे खींचने को कहेगा? अल्लाह ताला ने जो इस आयत में 2 इशारे दे दिए। सबसे पहले दुनियावी डिस्ट्रैक्शंस इसको इस ग्रुप से दूर करने की कोशिश करेंगी। दुनियावी डिस्ट्रैक्शंस क्या है? आज तो दुनिया में एक फ़ैशन ट्रेंडिंग है, तो मैं क्यों इन लोगों के साथ चलूँ जो हमेशा बोलते हैं कि सुन्नती लिबास पहनो, अपने जो अल्लाह ताला ने पर्दे का निज़ाम बताया है उसको फॉलो करो, और जो मिक्स गैदरिंग्स में मत जाओ, और जो बहुत से बातिल सेलिब्रेशंस है उनका हिस्सा ना बनो। मैं तो ऑड वन आउट लगता हूँ, हर कोई मुझे अजीब सी नज़र देखता है, लोगों को लगता है ये पुराने ख्यालात का है। तो ये दुनियावी डिस्ट्रैक्शंस कहीं इंसान को अपनी जाह की लालच आती है, कभी इंसान को अपनी ईगो की लालच आती है, कभी इंसान को माल और दौलत की लालच आती है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो इसको राह हक से हटाएगी इस एतबार से कि इस ग्रुप से उसको दूर करेगी। और दूसरी डिस्ट्रैक्शन अल्लाह ताला ने क्या फरमाई? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तुति' मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, उस शख्स की बात ना मानो जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से, अपनी याद से गाफिल कर दिया। अल्लाह ने किसके दिल को अपने ज़िक्र से और अपनी याद से गाफिल कर दिया? कुछ ऐसे मुल्हिद इस दुनिया के अंदर आते रहेंगे, और हमारे दौर के अंदर भी बहुत चर्चा है उन लोगों का जो इंसान के अकायद को ख़राब करते हैं। वो बहुत से एतबार से सोशल मीडिया पे और दुनियावी एतबार से, फ़िज़िकल एतबार से हमें मिलते हैं। कुछ खुद को सोशलाइट एक्टिविस्ट कहते हैं, कुछ खुद को फेमिनिस्ट कहते हैं, कुछ खुद को पॉलिटिशियंस कहते हैं, कुछ खुद को बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं। वो इंसान को इल्हाद की तरफ बुलाते हैं और इंसान को समझ भी नहीं आता कि किस तरीके से वो इस इंसान की आइडियोलॉजी को अल्लाह पे तवक्कुल करने से हटाकर दुनियावी जो मवाद हैं इन पे लगा देते हैं। इसी ज़िमन में एक छोटा सा किस्सा मैं आप हज़रात के सामने रखूं। आज से चंद साल पहले की बात है, किसी फैमिली फंक्शन के सिलसिले में मैं चिनाब वैली गया था। तो वहाँ पे एक ऐलान हुआ कि आज हम मगरिब नमाज़ पढ़ने एक लोकल मोहल्ले की मस्जिद में जा रहे थे, तो किसी साथी ने ऐलान किया कि आप जामिया मस्जिद में चले जाओ, वहाँ पे एक बहुत बड़े स्कॉलर आए हैं, आज मगरिब के बाद उनका बयान है। तो हम सब मगरिब की नमाज़ के लिए उस जामिया मस्जिद में चले गए। जब जामिया मस्जिद में मगरिब की नमाज़ अदा हो गई तो अब उन स्कॉलर को देखने के लिए, उनकी ज़ियारत करने के लिए हर कोई मुंतज़िर था कि कब वो नूरानी चेहरा सामने आए, कब वो सुन्नतों की इत्तबा सामने आए और हम देखें कैसे होते हैं अल्लाह के प्यारे, फिर वो हमें कोई दीन की बात सुनाएं। तो हुआ ये कि जब उनका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ़ कराया गया, उनके बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई, उसके बाद उनको जब बुलाया गया सामने मस्जिद में, तो वो इंसान ज़ाहिरी एतबार से जो एक मुसलमान की पहचान होती है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है, वैसी तो उनकी थी नहीं। फिर हमने अपने दिलों को ये तसल्ली दी कि इंसान के ज़ाहिर पे नहीं जाना चाहिए, ये दीन का बहुत बड़ा काम करते हैं, शायद इनकी आइडियोलॉजीज़, शायद इनकी फ़िक्रें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और हम तक अगर वो मुंतकिल हो जाए हम भी दीन का कुछ काम कर सकें। चनाचे मालूम बिल्कुल वही हुआ कि उन्होंने वहाँ पर आकर
مسجد میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر دین کے نام پر وہ منصب لے کر، وہ سٹیج لے کر وہاں سے کیا دعوت دی کہ آپ لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے فلانا شعبہ حاصل کرنا چاہیے، فلانا مقام حاصل کرنا چاہیے، آپ کو فلانے مسند پر پہنچنا چاہیے۔ ان شارٹ وہ لوگوں کو اس چیز کی موٹیویشن دے رہے تھے کہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے اچھے سیکیور اور اتھارٹیٹیو جاب سیکیور کرنے چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان جتنی بھی ترقی کرے، جتنا بھی آگے چلا جائے، بڑے بڑے مسند تک پہنچ جائے، اس سے دین اسلام کبھی نہیں روکتا، لیکن آپ اللہ کے دین کو، اللہ کی مسجد کو اور مسجد کے ممبر کو اپنی دنیاوی آئیڈیالوجی کو پروپیگیٹ کرنے کو استعمال کر رہے ہو اور لوگوں کو دین حق کے عقائد سے ہٹا رہے ہو۔ اور ان کی دوسری دعوت یہ تھی کہ جو معجزات اور میریکلز اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ظاہر کیے، ان کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کرو۔ حالانکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کیا جائے۔ تو ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ چاہے ہمیں معجزے میں ہیر پھیر کرنی پڑے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات میں ہیر پھیر کرنی پڑے، لیکن کبھی بھی ہمیں اس کو سائنس سے پیچھے نہیں رکھنا ہے۔ وہ اس لیے کہ لوگوں کو اگر ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ دین اسلام حق ہے تو اس کو سائنس کے تابع بنانا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر نظام کو اس قرآن کا تابع بنایا ہے، اپنے علم کا تابع بنایا ہے، اپنی حکمت کا تابع بنایا ہے۔ اسی ضمن میں ان کی ایک دعوت یہ تھی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اس طریقے سے ایکسپلین کریں کہ یہ ایک فیٹس ان فیٹو تھا۔ اور جب بعد میں ان کے ساتھ بات ہوئی تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا یہ فیٹس ان فیٹو تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تھے، فیٹس ان فیٹو تو بردرز اینڈ سسٹرز ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کے لوگ کسی بھی اعتبار سے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، وہ دین کا لبادہ اوڑھ کے آ سکتے ہیں، دنیا کا لبادہ اوڑھ کے آ سکتے ہیں، ایکٹرز کا لبادہ اوڑھ کے آ سکتے ہیں، اور بڑے بڑے انٹرپرینرز کا لبادہ اوڑھ کے آ سکتے ہیں جو ہمیں راستے سے ہٹائیں گے۔ اور اس کی دلیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیا گیا ہے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں، اور وہ اپنی حوث کے تابع ہیں، اپنی نفس کے تابع ہیں، اور ان کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان سے نمٹنے والے ہیں۔ ہمارے لیے سبق ہے جب ہم دین کی تعلیمات کو لیں، جب ہم دین اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے سورسز کو پہلے ویریفائی کریں، ہمارے سورسز کون ہو۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ ہوں جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم کھم کرتے ہیں اور اسی کی رضامندی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ بس یہ اس سٹوری کا ورژن ہے جو حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے تم تک پہنچا دیا گیا، اور کلی طور پہ کلام پاک ایک حق کتاب ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نوع انسانی تک پہنچا دیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو چاہے ایمان لے آئے، اس کو قبول کر لے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ کفر کرے، اس کا انکار کر دے۔ لیکن انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، سب سے بڑا ظالم ہوگا جو انکار کرے گا۔ اور اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان ظالم لوگوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ آگ کیسی ہے؟ احاط بہم سرادقها، اس کی کناتیں ان کو گھیر لیں گی۔ آگ ایسی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے میسیو ایک فائر لگا کے رکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو گھیر دے گی ہر اعتبار سے۔ اور جب آگ میں انسان سب سے پہلے کیا طلب کرے گا؟ سب سے پہلے آگ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جب دیکھے گا کہ اتنے بڑے بڑے اس کے شعلے ہیں، اتنا واسٹ اس کا ایکسٹینٹ ہے، بچنے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں، تو انسان سب سے پہلے پانی طلب کرے گا، کسی طریقے سے اس آگ کی تپش کو ٹھنڈا پانی پی کے میں کم کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور جب وہ اس میں پانی طلب کریں گے، پینے کے لیے مشروب طلب کریں گے، تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ان کو تیل کی تلچھٹ کی طرح پانی دیا جائے گا، یعنی ان کا جو مشروب ہوگا، ان کے جو پینے کا جو سامان ہوگا، وہ بالکل ابلتے ہوئے تیل کی طرح ہوگا۔ اور اس کی کیا صفت ہوگی؟ یشوی الوجوہ، وہ ان کے چہرے کو بن دے گا، ان کے چہرے کو جلا دے گا، فرائی کر دے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی برا پینے کا سامان ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے میسیج کو کنکلوڈ کیا، اصحاب کہف کا ایک حق
اور سچا ورژن ہمارے سامنے رکھا۔ اس کے بعد اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے تم تک آ چکا ہے، ایمان لانا چاہو تو لے آؤ، اگر نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہ وعید سنا رہے ہیں تمہارے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناریں بہت اونچی اونچی ہیں، تمہیں گھیرے میں لے لیں گی، جب پانی پینے کو طلب کرو گے تو تیل کی تلچھٹ کی طرح تمہیں گرم گرم مشروب دیا جائے گا جو تمہارے چہروں کو جلا دے گا۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری وہاں پہ تمہاری خاطرداری کی جائے گی پانی کے اعتبار سے اور باقی عذاب کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ ایمان والوں کو تسلی دلاتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ شرط ہے وعملوا الصالحات، صرف لپ سروس نہیں کی، انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ ان لا نضيع اجر من احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم کبھی ضائع نہیں کرتے اچھے عمل کرنے والے کے اعمال کو۔ ان لا نضيع اجر من احسن عملا، جو نیک عمل کرنے والے ہیں ہم ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دے دی، اللہ مزید تسلی دیتے ہیں اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو وہاں پہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کو وہاں پہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز لباس پہنائے جائیں گے، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہ وہاں پہ اونچی اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی بہتر اجر ہے، کیا ہی بہترین اجر ہے، وحسنت مرتفقا، اور کیسی ہی حسین آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کنٹراسٹ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایمان لے آتے ہو اس کلام پاک کے میسیج پر، اللہ کے کلام پر، اور اس کو فائنل میسیج سمجھتے ہو، زندگی گزارنے کا ایک واحد طریقہ کار سمجھتے ہو اور اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ انسان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ ہر قسم کی آرام آپ کو ملے گی، ہر قسم کی آسائش آپ کو ملے گی، ہر قسم کی نعمتیں آپ کو ملے گی، چنانچہ آپ کا داخلہ جنتوں میں ہوگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جنتوں کے کچھ موٹے موٹے انعامات انسان کو گناتے ہیں کہ آپ کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور کنگن ہم آج کل کی بینگلز پہ ان کو قیاس نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس اعتبار سے کیا ان کی خوبصورتی ہوگی، کیا ان کا سٹائل ہوگا، کیا ان کی فٹنگ ہوگی، کس اعتبار سے وہ انسانوں کو پہنائے جائیں گے، مردوں کو مردوں کے اعتبار سے جو ان پہ سوٹ کریں گے، خواتین کو ان کے اعتبار سے جو ان پہ سوٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لباس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ریشمی لباس ہوگا، بالکل باریک ہوگا، اپنے جو اس کا مٹیریل ہوگا اس کے اعتبار سے، اور سبز رنگ کا ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا، عمدہ ہوگا، کمفرٹیبل ہوگا، ہر اعتبار سے انسان کو پسند آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اونچی اونچی مسندیں ہوں گی، اپنے اپنے اونچے اونچے تھرونز لگے ہوں گے، وہاں پہ تکیے لگائے مزے سے یہ جنتی عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو مکمل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا واقعہ شروع کر رہے ہیں کہ اصحاب الجنتین، جس کو اللہ تعالیٰ نے باغ عطا کیے تھے جس انسان کو، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ انشاءاللہ ہم اگلی بار پڑھیں گے۔ اگر ہم اصحاب کہف کے اس واقعے کو کنکلوڈ کریں جو الحمدللہ آج آیات کے اعتبار سے کنکلوڈ ہوا، تو کچھ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، غور و فکر کرنے کی ہیں، خاص کر دور حاضر میں جس کو دجالی دور کہا گیا، پرفتن دور کہا گیا، جہاں ہر اعتبار سے اور ہر مقدار کے اعتبار سے فتنہ ہم کو دعوت دیتا ہے، برائی ہم کو دعوت دیتی ہے، اور کفر اور الحاد ہم کو دعوت دیتا ہے۔ ہم اس ماحول سے، اس دجالی فتنے سے کیسے بچیں؟ اور یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو بشارت آئی ہے کہ جو انسان سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجالی فتنے سے بچائیں گے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ پہلی 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے عقائد کے اعتبار سے، اس کی ایمانیات کے اعتبار سے امپورٹنٹ اسباق اس کو دیے، اور اس کے بعد 9ویں اور 10ویں آیت میں ہی اصحاب کہف کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اصحاب کہف بننا پڑے گا، ہم کو بھی کہف کا رخ کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے اصحاب کہف کا طریقہ کار اپنانے کے اعتبار سے بہت سی تشریحات کی ہے۔
ایک عام فہم تشریح جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ایسی غار کا رخ کیا جائے جس غار میں ہم اس فتنے سے بچ سکیں، اس آزمائش سے بچ سکیں اور اس مشکل سے بچ سکیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ کہف کیا ہے؟ کہف وہ غار ہے، وہ سیکیور پلیس ہے جہاں پہ انسان کا ایمان، اس کی جان مال تحفظ سے رہے گا، اور ان میں سب سے پہلے مدارس اسلامیہ یعنی وہ قلعے جہاں پہ اللہ کا دین پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور اسی پہ محنتیں کی جاتی ہیں اسی کے ساتھ۔ اور دوسرا اصحاب کہف وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، وہ خانقاہیں ہیں جہاں پہ کسی اللہ کے پیارے بندے کے پاس جا کے ان کی صحبت اٹھائی جاتی ہے، دین کو سیکھا جاتا ہے، اللہ نے کس طریقے سے اس دین کو زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا بتایا ہے یہ بات سیکھی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری امپورٹنٹ کہف وہ دینی محنتیں ہیں جن محنتوں میں لگ کر لوگوں کو اور پوری امت کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات غور طلب رہے کہ وہ محنتیں نہیں جہاں پہ لوگوں کو مسلک کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ محنتیں نہیں جہاں پہ لوگوں کو تنظیموں کی طرف بلایا جاتا ہے، بس وہ محنتیں جہاں پہ لوگوں کو بس اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس پرفتن دور میں خود کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک معمول کے اعتبار سے کسی بھی ایک کہف سے خود کو جوڑ دیں، اور اس کے علاوہ کہف کے ساتھ خود کو جوڑ کے ایک روٹین کے اعتبار سے اپنی کہف میں جاتے رہیں۔ جن لوگوں نے مدارس اسلامیہ کا رخ کیا وہ ایک روٹین بنا دیں کہ ویکینڈز پہ کم سے کم مدرسے میں جانا ہے، کسی نہ کسی کتاب کا درس وہاں لینا ہے ضرور، کسی نہ کسی اعتبار سے پڑھائی کے ساتھ، علم قرآن کے ساتھ، علم حدیث کے ساتھ، علم فقہ کے ساتھ خود کو جوڑنا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ والوں کی صحبت کا رخ کیا وہ ایک معمول بنائیں، ویکینڈز کے اعتبار سے، ڈیلی کے اعتبار سے، یا پھر فورٹ نائٹلی جو بھی ان کو اپنے ڈیلی اسکیڈیول میں ٹھیک رہتا ہے اور آسانی رہتی ہے، وہ ان اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، وہاں پہ اللہ کو پکارنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا سیکھیں۔ جن لوگوں نے دینی محنتوں کے ساتھ خود کو منسلک کیا اور اس کو اپنا کہف سمجھا، وہ ان محنتوں کے جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، ان کو ریگولرلی وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس پرفتن دور میں جو محنتیں ہم پہ کی جا رہی ہیں ہم ان کو کاؤنٹر کر سکیں گے۔ ایک انالوجی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دجالی فتنے کے دور میں اصحاب کہف کا لائف سٹائل بھی اپنانا پڑے گا۔ اصحاب کہف کا لائف سٹائل، ان کی فکریں اور ان کی جو تدبیریں تھیں ان کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم نے خود کو کہف کے ساتھ جوڑ دیا، اس کے بعد رہبانیت نہیں اختیار کرنی، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے ساتھ ڈیلنگز کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے۔ اب اس دنیا میں کیسے رہا جائے؟ اصحاب کہف نے اپنے ساتھی کو جب دنیا کے اندر بھیجا، جو ہمارے روٹی لے کر آؤ، وہ بھی دنیا کی ایک ضرورت تھی جو انسان کے جسم کو چاہیے ہوتی ہے، اس کو کیا ہدایات دی، ان ہدایات پہ ہم تھوڑا غور کریں۔ سب سے پہلے کہا کہ لو پروفائل رہتا، اپنے آپ کو ہر جگہ نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل خاص کر نوجوانوں میں ایک بہت بڑا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ایک نمایاں ہو جاؤں، کہ میں بہت بڑا دین کا مبلغ ہوں، میں بہت بڑا سیلیبریٹی ہوں۔ یہ نمایاں کرنے سے روکا اصحاب کہف نے اپنے ساتھیوں کو۔ خود کو نمایاں نہیں کرنا، بالکل لو پروفائل رہنا، دنیا کے اندر جاؤ، دنیا کے معاملات جو بھی ہیں ان کو پورا کرو، ایک تو لو پروفائل رہو، ٹھیک ہے۔ اپنی حقیقت کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے تصورات کو اور اپنی جو خواہشیں ہیں ان کو ہر انسان کے سامنے، ہر محفل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اپنے عزائم کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، ان پہ محنتیں کرتا رہتا ہے، اس کے سامنے اس کی منزل ہوتی ہے، دنیا کی ڈسٹریکشنز کبھی اس کو اس منزل سے نہیں ہٹا سکتی، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ ہر محفل میں جا کر، ہر دکان پہ، ہر چوراہے پر بیٹھ کے اپنے عزائم، اپنے خیالات اور اپنی آئیڈیالوجی کو بیان کرنا شروع نہیں کر دیتا unless and until وہ دعوت کی نیت سے ایسا کر رہا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے، اصحاب کہف نے اپنے ساتھی کو کیا تلقین کی کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو وہ ہم پہ پتھر برسائیں گے، پتھر مار مار کے ہمیں ہلاک کر دیں گے، یا پھر ہمیں فورس کر کے واپس اپنے دین پر لے آئیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب انسان بنا سوچے سمجھے اپنی آئیڈیالوجیز کو، اپنے خیالات کو،
اپنے جو عزائم ہیں ان کو سامنے رکھ دیتا ہے، وہ اپنی جو اس کے دل کے جذبات ہیں ان کو چینلائز کرنے کے بنا ان کو بس بکھیر دیتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی دوستوں کی محفلوں میں۔ اسے کیا پتہ اس کے دوستوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال کے لیے اس کے ان خیالات کو آگے اس کے دشمنوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ پتھر برسائیں گے اور پتھر برسا برسا کے تمہیں مار دیں گے، آج کل کے اعتبار سے جو آلات برسانے کے ہیں وہ امت مسلمہ پہ برسائے جا رہے ہیں، جن سے ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ آج کل کے اعتبار سے ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے ایمان والوں کا جن کو فورس کر کے واپس مختلف مذاہب کی طرف کنورٹ کرایا جا رہا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی انرجیز کو پراپرلی چینلائز نہیں کرتا، انسان اپنے عزائم کے لیے اسٹریٹجیکلی پلاننگ نہیں کرتا، بس جذبات دل میں آگے اٹھ کے اچھلنا شروع کر دیا، میں وقت کا ولی بن گیا، میرے ذہن میں ایک خیال آیا میں اللہ کے دین کو نافذ کروں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں کون ولی ہو سکتا ہے؟ آپ نے 13 سال ایک قوم پر محنت کی، ان کی آئیڈیالوجیز پہ محنت کی، اس کے بعد آپ نے ان کی ہر اعتبار سے تربیت کی۔ جب آپ کو ایسا لگا اور آپ کے رب کو ایسا لگا کہ آپ کی یہ قوم جو ہے، آپ کے یہ پیروکار جو ہیں، یہ ذہنی اعتبار سے تیار ہو گئے، اب آپ کی آئیڈیالوجی ان کی آئیڈیالوجی ہے، آپ کے منہ سے نکلنے والا لفظ ان کے لیے رول آف لا ہوگا، تب جا کے ان کو حکم ہوا کہ اب آپ اس دین کو نافذ کرو۔ تو یہی طریقہ کار ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ چھوٹی سی بات ہاتھ میں پکڑ کے بازاروں میں اور محلوں میں اور سوشل میڈیا پہ اچھلنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ یہ بیوقوفانہ اور احمقانہ حرکت ہوتی ہے۔ ایمان والا ہمیشہ گراؤنڈڈ رہتا ہے اور عزائم اپنے بہت بلند رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک ایسا طبقہ لیکن ہر وقت میں رہنا پڑے گا، اور ایک ایسے طبقے کو ہر وقت میں والنٹیئر ہونا پڑے گا جو سامنے آ کر دین کی دعوت دیتا رہے، سامنے آ کر حق بات کہتا رہے۔ یہ طبقہ ہمیشہ نشانے پر رہے گا، یہ طبقہ ہمیشہ دشمن کے نشانے پر رہے گا، لیکن یہ طبقہ سامنے رہنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ باقی اکثریت جو ہے اس نے غار کا رخ کر دیا ہے۔ ان کے تحفظ کے لیے کچھ لوگ جو سامنے آ جائیں، وہ دین کی دعوت کا بھی حق ادا کرتے رہیں، وہ اللہ کے دین کی تحفظ کی باتیں بھی ان کو کہتے رہیں اور اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت کے لیے بھی ان کو ابھارتے رہیں۔ لیکن اکثر یہ طبقے کو کیا رخ اختیار کرنا ہے؟ وہ غاروں کا رخ اختیار کرنا ہے۔ اصحاب کہف کی جو تربیت ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور اس اعتبار سے اپنے ایمان کی، اپنے دین کے تحفظ کی اور دین کی اقامت کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔